الم یرو انہوں نے دیکھا نہیں کم اہلکنا من قبلہم من قرن کتنے ہلاک کر چکے ان سے پہلے امتوں کی امتیں. قرن تو کہتے ہیں صدی کو, قرن تو کہتے ہیں ایک عہد کو, ایک زمانے کو, لیکن مراد قرن نہیں ہے, مراد اہل قرن ہے. اہل قرن مضاف مخصوص ہوتا ہے. کہتے ہیں کراچی تباہ ہو رہی ہے, تو کراچی نہیں, کراچی والے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ اے اہل القرية. مولانا حمداللہ نے البصائر میں لکھا ہے للمتوسل بالمقابر. تو پنجیر مولانا نے قاضی حمید کو حرم میں کہا کہ اس نے کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے البصائر للمتوسل بالمقابر. تو مولانا نے کہا وحسب المضاف شائع ضائع عند القوم يدري ادنى التعريف كما يقال فللقرية اے اہل القرية. التوسل بالمقابر اے باہل المقابر. کلام فصیح کے اندر اشارات ہوتے ہیں اور اس میں حذف و تقدیر ہوتی ہے. کلام فصیح جس طرح آپ بات کرتے ہیں اور درمیان میں جواب دیں, اور جب آدمی فصیح نہیں ہوگا تو وہ بات نئے سرے سے شروع کر دے. مکناہم فی الارض, ہم نے جگہ دی تھی ان کو زمین میں, ما لم نمکن لکم, ایسی کہ تم کو نہیں دی. قرآن پاک کہتا ہے ہم ایسی امتیں تباہ کر چکے ہیں, ایسے لوگ, اور ان کو زمین میں ایسی حکومت دی تھی جو تم کو نہیں دی. ابو بکر طرطوسی نے اپنی کتاب اکلیل میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب مصر کے وزیر اعظم تھے اور وہ مشہور قحط سالی دنیا میں آ گئی تھی, تو خیبر کی جو بادشاہ تھی اس کا نام تھا تاج خاتون, تاج. اور ابو بکر طرطوسی کہتے ہیں کہ میرے زمانے میں اس کی قبر کھل گئی تھی اور اس کی قبر سونے اور ہیروں سے بھری ہوئی تھی, اور اس نے اپنے کتبے پر لکھوایا کہ میں نے یوسف الصدیق کو خط لکھا کہ چاندی لو اور اس کے وزن کا اناج دے دو, لیکن اس نے کہا فی فرد دوں گا, بادشاہوں کو زیادہ نہیں دے سکتا, ملک تباہ ہو رہا. تو میں نے کہا سونا لے لو اور اس کے وزن کا گندم دے دو, اناج دے دو. انہوں نے کہا کہ نہیں دے سکتا, فی فرد دے سکتا ہوں. تو میں نے اس کو 12 سپہ سالار بھیجا, اپنا وزیر بھیجا کہ چلو ہیرے اور جواہرات لے لو اور 2 تول لو اور 1 تول لو. 2 تول یعنی 2 سیر لو, 2 من لو, 1 من دے دو. تو غور کرو کہ اس ملک میں ہیرے جواہرات کتنے ہیں. کہ بادشاہ مصر کو ہیمیر کی رانی لکھتی ہے کہ آپ مجھ سے ڈبل تول لیں اور سنگل تول لیں اور ہیرے اور جواہرات لے لیں. ما لم نمکن لکم, ہم نے ان کو ایسی تمکین دی تھی, ایسی طاقت اور توانائی دی تھی, حکومت دی تھی جو تم کو نہیں دی. اللہ اکبر. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے فوائد زیادہ ہیں, ہم موبائل پر بات کرتے ہیں, ہمیں سیکنڈوں میں ٹیلی فون آ جاتا ہے, ہمارے پاس پنکھے اور بجلی ہے, اونچی عمارات, سب صحیح ہے. ہم سیکنڈوں میں, گھنٹوں میں, مہینوں کی مسافت طے کرتے ہیں. لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ جب یہ عمارت گرے گی تو کون بچے گا, اور جب یہ بجلی شارٹ ہوگی تو ہم سے پوچھے گی. اور وہ پاکستان کا جنرل ضیاء الحق, قیمتی انسان, 37 جرنیلوں کے ساتھ راولپور سے جب اڑ رہا تھا تو یہ اس کو پتا تھا کہ کوئی عمالیہ کے پاس میرے جہاز کے لتڑے گر جائیں گے اور میرے دانتوں کا خول ملے گا اور باقی میں نہیں مل سکوں گا. مفتی محمود نے اس کا استدلال کیا تھا کہ سائنس کی بنیاد تخریب پر ہے, تعمیر پر. سن رہے, سائنس کی بنیاد تعمیر پر نہیں ہے, تخریب پر ہے. تخریب اس کو کہتے ہیں کہ تباہی آپ کے کنٹرول میں نہ ہو. ایسے بم ایجاد کیے گئے ہیں کہ جو ایک علاقے میں پھٹے تو 300 سال تک وہاں پر ہرا پتہ نہیں ہو گیا اور 100 میل تک نیچے زمین جھلس گئی. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کوئی ایسی دوائی ایجاد ہوئی ہے کہ وہاں پر اگلے سال لوگ رہنے لگے اور فصل ہو جائے. تقریب اور کس کو کہتے ہیں؟